حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے ایک اسلام دشمن صبا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ صبائی جو ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلام دشمن صبائی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ عمر بن جرموزی نامی صبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر دیکھ کر عمر بن جرموز سے کہا، اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم مبارک ہو۔ جنگ زوروں پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر بیٹھے اپنے جان بازوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اندازہ لگایا جب تک اونٹ اپنے جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والے کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کہ وہ جا کر ام المؤمنین کی خیریت دریافت کرے کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں آیا اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، امی جان مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المؤمنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا گیا۔ مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ وہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہے، خدا کی قسم میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المؤمنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرم ہے۔ اس خوش آئند گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد آپ نے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ تشریف لائے۔